سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 سے شروع کر رہے ہیں۔ 17واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، اور سورۃ البقرہ کی بلکہ 21واں رکوع، معاف کیجیے گا، 21واں رکوع شروع کر رہے ہیں، اور البقرہ کی آیت 168۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ اللہ کی توفیق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ایک بات جو پہلے بیان نہ ہو سکی وہ یہ ہے کہ اب سلسلہ کلام وہ امت مسلمہ کے حوالے سے جاری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہے، اور ان آیات کا بڑا پیارا ایک تجزیہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یوں کیا کہ 4 باتیں ہیں جو دوہرا کر ہمارے سامنے آئیں۔ عبادات کا ذکر بھی ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسی طرح معاملات کا بیان بھی ہے، آگے لین دین کا ذکر بھی آئے گا، آج انشاءاللہ کچھ ذکر آ جائے گا گھریلو زندگی کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے تفصیلات آئیں گی۔ پھر ایک موضوع ہے جہاد بالمال، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، جسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اور ایک ہے جہاد بالنفس، یعنی قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ یہ 4 موضوعات دوہرا کر اس مقام پر آئیں، عبادات اور معاملات اور انفاق اور قتال فی سبیل اللہ۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے 5 بڑی قیمتی آیات ہمیں عطا فرمائی ہیں، بڑی آیات ہیں، طویل آیات ہیں، جن میں سے ایک ہم پڑھ چکے ہیں، کل ہم نے پڑھی تھی البقرہ کی آیت نمبر 164، آیت الآیات، ایک ہی آیت میں کئی نشانیوں کا ذکر آیا تھا۔ تو یہ 4 مضامین، جیسے ڈاکٹر صاحب فرماتے جیسے ایک ہار بنایا گیا ہو، 4 رنگ کی اس میں ڈوریاں ہوں، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلر چینج ہوتا رہتا ہے، اور 5 اس میں نگینے لگے ہوئے ہوں۔ یہ بڑی بڑی آیات کیا ہیں؟ وہ نگینے ہیں۔ تو یہ 5 نگینے اور 4 مضامین یہ دوہرا کر ہمارے سامنے آئیں گے، پھر اشارہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب ذکر کچھ کھانے پینے کے تعلق سے، سورہ البقرہ آیت نمبر 168۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں سے حلال اور پاک ہے۔ 2 باتیں ہیں، حلال کھاؤ اور پاک کھاؤ۔ جو کھا رہے ہیں وہ شے از خود تو حلال ہو، مثلا یہ کہ وہ گائے کا گوشت ہے، حلال ہے، بکرے کا گوشت ہے، حلال ہے، لیکن وہ طیب بھی ہو، یعنی مال حرام سے نہ کمایا جائے، آمدنی میں کوئی حرام کا عنصر شامل ہو گیا تو یہ شے جو ان اٹ سیلف تو حلال کھا رہے تھے مگر وہ ناپاک ہو جائے گی، اس کے برے اثرات ہوں گے۔ اسی طرح اگر جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کیا جائے، جب کھایا جا رہا ہو تو اللہ کا نام لے کر اس کو کھایا جائے، استعمال کیا جائے۔ یہ چند باتیں، آئندہ بھی تفصیل مزید آتی رہے گی۔ تو کھاؤ زمین میں سے وہ حلالا طیبہ جو حلال طیب ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یعنی حرام میں ملوث ہونا اور ناجائز آمدنی کے ناجائز ذرائع استعمال کرنا، رشوت ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، سود خوری ہے، وغیرہ وغیرہ گناہ کے کام، حرام آمدنی کے ذرائع، تو یہ جو کچھ بھی شیطان کے راستے ہیں، اور جب یہ حرام وجود میں جاتا ہے تو یہ روح کو افیکٹ کرتا ہے، اثر ڈالتا ہے اس پر۔ یہ بات المؤمنون میں آئی گی، سورۃ المؤمنون میں، کہ رسولوں کو بھی حکم دیا گیا کہ پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو، رزق حلال کا ہمارے اعمال پر بڑا اثر پڑتا ہے، نیک اعمال کی بات کر رہا ہوں، اور حرام اگر وجود میں جائے تو پھر اس کے اثرات بھی اعمال کی صورت میں آتے ہیں، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ جبکہ رحمان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 90 جمعے میں ہم سنتے ہیں وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ
بے حیائی کی باتوں سے، منکر کی باتوں سے اور زیادتی کے کاموں سے تمہیں روکتا ہے۔ شیطان کی دعوت، وہ برائی کی دعوت دیتا ہے، بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ رحمان کی دعوت ہے کہ بے حیائی کو چھوڑ دو۔ اب ہم نے طے کرنا ہے کہ رحمان کی ماننی ہے یا شیطان کی ماننی ہے۔ اللہ اس شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں، یعنی مشرکین مکہ ہیں تو غلط باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر کے اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ اسی طرح من چاہی باتوں کو دین کا درجہ دے دینا، یہ ہے اللہ کے بارے میں کچھ کہنا، یہ ہے اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوخ کرنا۔ فرمائے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یہ تاریخ انسانی میں انسانوں کی گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ رہی کہ پیغمبر آتے، اللہ کا کلام، اللہ کی توحید کی دعوت، اللہ کے کلام کے تقاضے پیش کرتے، اور لوگ کہتے کہ نہیں نہیں، باپ دادا تو یہ کرتے تھے، ہم تو باپ دادا کی مانیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ اس صورت میں بھی کہ اگر ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی باپ دادا کی اندھی پیروی کریں گے۔ یعنی یہ وہ غلط بات ہے کہ رب کی بات کو، پیغمبر کی بات کو یکسر فراموش کر کے باپ دادا ہی کی اندھی پیروی کرنا، بلائنڈلی ان کو فالو کرنا، اور چاہے ان کی بات اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات سے ٹکراتی کیوں نہ ہو۔ ہاں ہمارے باپ دادا، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے وہ دین پر تھے اور دین کے مطابق عمل کرتے تھے، تو ان کی پیروی کرنا دین کی پیروی کرنا ہوگا۔ یا ماضی کے اسلاف، یہ بزرگان دین جو گزر چکے، ائمہ مجتہدین، ان کی بات کو اگر ہم لیتے ہیں تو اس بنیاد پر لیتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کی دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی اندھی تقلید نہیں۔ جو اندھی تقلید ہے، جو غلط پیروی وہ یہ ہے کہ اللہ کی اور رسول کی بات کو ایک طرف کر کے جو دل کر رہا ہے وہ اس پر عمل کیا جائے، یا باپ دادا کی بات کو اس کے باوجود کہ ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکراتی ہو، اس کو فالو کیا جائے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی حالت کی مانند ہے جو اس کو پکارتا ہے جو نہیں سنتا سوائے پکارنے اور چلانے کے۔ یعنی کہ جو اللہ کے سوا غیروں کو پکار رہے ہیں، اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کے سوا اوروں سے امیدیں وابستہ کر رہے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ کوئی کسی ایسے کو پکارے کہ جو غریب سن بھی نہ سکتا، سن نہیں سکتا، تو کیا کسی کی بات کو مانے گا یا قبول کرے گا۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بس وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمائی۔ پھر دیکھیے طیب پر زور ہے، ایک ہے حلال، ایک ہے طیب۔ اللہ تعالی حرام کی حق شکل سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہاں حلال کمانا خود عبادت ہے، مشہور جملہ بھی ہے، اور وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نوٹ پر بھی لکھا ہوا ہے۔ پہلے وہ فرنٹ پر بابا قوم کی تصویر کے ساتھ ہوتا تھا، اب وہ ذرا بیک سائڈ پہ چلا گیا ہے، سائز بھی چھوٹا ہو گیا اور ہو بھی گیا اس سرکل کے اندر، یا تو خود اپنے چہرے کو گھمائیں یا اس نوٹ کو گھمائیں، تب لکھا ہوا آتا ہے سامنے حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ ایک حدیث کی ترجمانی ہے جو کہ بہقی شریف میں ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، رزق حلال کمانا ایک فریضہ ہے دیگر فرائض کے بعد۔ یہ جملہ کوٹ نہیں ہوتا، رزق حلال کمانا ایک فریضہ ہے دیگر فرائض کے بعد۔ فرائض اور بھی ہیں، زکوٰۃ، روزہ، نماز، حج، یہ تو فرائض ہیں، فرائض اور بھی ہیں، ذکر آتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو ایسا نہیں کہ میں حلال کما رہا ہوں صاحب، میں 24 گھنٹے حلال کمانے میں لگا ہوں۔ اللہ کے بندے، نماز کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، گھر والوں کی کفالت کا جہاں حکم ہے تو گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا حکم بھی دیا گیا، اور ان کو دین کی طرف لانا، پھر امت والی ذمہ داری کو ادا کرنا، اللہ کے دین کے پرچم کو لے کر کھڑا ہونا، یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہیں۔ تو البتہ رزق حلال کمانا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا کہ بہترین لقمہ جو بندہ کھاتا ہے وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی وہ کھاتا ہے، یعنی حلال کماتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام نے سبحان اللہ ان صحابی کے ہاتھوں کو چوما کہ جو ہاتھ سے کمائی کرتے تھے اور ہاتھ میں کچھ دھبے یا کٹس وغیرہ لگ گئے تھے۔ پوچھا تم یہ کیا کرتے ہو، یہ تمہارے ہاتھ پر کٹس کیوں لگے ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ میں پتھر توڑتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، اس طرح تمہیں ہاتھ پر پتھر کے نشان پڑ جاتے۔ تو ان ہاتھوں کو رسول اللہ نے چوما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن ہاتھوں نے یا جو ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں حلال کمانے کے اندر، یہ اہمیت ہے اس کی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ترمذی کی روایت، وہ لقمہ جو تم اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہو، وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے ہو، وہ مال جو تم اس لیے کماتے ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ کمانا بھی صدقہ ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو اپنے گھر والوں کی کفالت کرنا، اس کے لیے حلال کمانا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ البتہ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں حلال کے ساتھ طیب کی بھی شرط لگی ہوئی ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی بطور رزق، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، کھا رہے ہو تو اللہ کا شکر بھی ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس میں ایک اور نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا کہ ہاں اس لیے کھاتے پیتے، روزے کے علاوہ بات ہو رہی یقیناً کہ اس جسم کا بھی حق ادا ہو، اور یہ نیت بھی کی جائے کہ یہ کھاؤں گا تو میرے جسم کی توانائی بحال ہوگی، اور اب اس توانائی کو، اس وجود کو میں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں لگاؤں گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ اس کے بعد حرمت یعنی پروہیبیشن کے حوالے سے چند باتیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یقیناً اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ مردار سے مراد جانور تو حلال تھا، بکرا یا گائے، مگر وہ خود مر گیا یا کسی وجہ سے کسی جانور نے اس کو ٹکر ماری اور وہ مر گیا، یہ تفصیل سورۃ المائدہ میں آئے گی۔ تو وہ حلال جانور جو خود مر گیا ہے اور اس کو ہم حلال بھی نہیں کر پائے، وہ بھی مردار کے حکم میں ہے، اور مردار کا استعمال وہ حرام ہے۔ دوسرا دم سے مراد خون ہے، اور یہاں مراد حلال جانور کا بھی وہ خون جو ذبح کرنے کے بعد بہتا ہے، اور مسلمانوں کو جو طریقہ ہے سلاٹرنگ کا وہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ وہی زیادہ بہتر ہے، گو کہ سائنس دلیل نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ فرشتوں کو ثابت کیا سائنس نے، مانتے کیوں؟ اللہ کے رسول نے بتایا، قرآن نے بتایا، اس لیے مانتے۔ لیکن یہ کہ یہ جو مسلمانوں کا سلاٹرنگ کا طریقہ یہی زیادہ بہتر بھی ہے، سائنٹیفکلی بھی، فزیکلی بھی، میڈیکلی بھی، اور جانور کو بھی تکلیف کم سے کم ہوتی ہے، وہ بحث الگ۔ لیکن ذبح کرنے کے بعد جو خون بہتا ہے، یہ جو بہتا ہوا خون ہے، یہ وضاحت سورۃ الانعام میں آئے گی، وہ خون حرام ہے۔ نمبر 3 ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، یہ 4 مرتبہ یہ بات آئے گی، لحم الخنزیر، اور یہ باتیں قرآن حکیم میں۔ ایک ہمارے بچپن سے مسئلہ چلا رہا ہے، سور مت بولا کرو، زبان ناپاک ہو جاتی ہے، سنیں؟ عجیب بات ہے، تو کیا اردو میں بولنے سے وہ ناپاک ہوگا، انگریزی میں بولیں گے تو پاک ہو جائے گا کیا؟ اور جب ہم عربی میں پڑھیں گے تو خنزیر عربی میں ہے، وہ پگ یا سوان انگلش کے اندر ہے، سور اردو کے اندر ہے، رہے گا تو وہی جو حرام ہے۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اگر یہ لفظ زبان پر لے کر آئیں گے تو زبان ناپاک ہو جائے گی، 40 دن تک نماز نہیں ہوگی۔ وہ بھائی ابھی حافظ صاحب بھی ہمیں سنائیں گے، میں بھی آپ کو سناؤں، اور مستقل پڑھتے رہیں گے تو کہ زبان ناپاک ہی رہے گی ہماری؟ ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ البتہ یہاں پہ لحم یعنی گوشت کا ذکر ہے، آگے تفصیل آ جائے گی کہ سور پورے کا پورا، اس کی کھال، اس کا گوشت، اس کی ہڈی، کوئی شے بھی وہ جائز، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اللہ کے بجائے بتوں کی تقرب کے لیے، بتوں کو خوش کرنے کے لیے جیسے مشرکین کیا کرتے تھے، یا اللہ کے سوا کسی اور ہستی وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، اس کے نام پر ذبح ہو رہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے، اس سے روکا گیا۔ یہ 4 باتوں کی حرمت اس مقام پر آئی ہے، اور یہ سورہ انعام میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ مائدہ میں بھی پڑھیں گے، سورہ نحل میں بھی پڑھیں گے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ بس 4 ہی باتیں اسلام میں حرام ہیں، وہ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ باتیں اس معاشرے میں جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا کثرت سے رائج تھیں۔ آج بھی آپ دیکھیے دنیا کی ایک تہذیب ہے جہاں سور کا گوشت سب سے زیادہ مرغوب سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسانی صحت کے لیے بھی خراب ہیں اور میڈیکلی، اور نمبر 2 یہ بے حیا ترین جانور ہے، اور اس کے کھانے والوں کے اندر بھی بے حیائی آپ کو پوری دنیا میں عروج پر دکھائی دے گی۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اس معاشرے میں بھی رائج تھیں، آج بھی آپ کو دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ قرآن نے 4 ہی باتوں کو حرام کیا، جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ غلط خیال ہے۔ مزید وضاحت آئے گی انشاءاللہ۔ البتہ ہمارا دین بڑا فطری دین ہے، بڑا پیارا دین ہے، بدلتے حالات میں، چینجنگ سرکمسٹانسز کے اندر حکم میں کچھ تبدیلی ٹیمپرری بیسس پر آ سکتی ہے۔ مثلا یہاں فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، بس جو لاچار ہو جائے مگر سرکشی کرنے والا نہ ہو، بس اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں۔ لاچار ہو جائے، بھوک سے ایسا 2-4 کی جان چلی جائے گی۔ نمبر 2 سرکشی نہ کرے، مراد ہے کہ اگر کچھ استعمال کرنا پڑ جائے حرام میں سے اور حلال دستیاب نہ ہو، تو اگر کچھ حرام سے استفادہ فائدہ اٹھانا پڑ جائے تو اتنا کہ جس سے جان بچ جائے، ولا عادن اور حد سے نہ بڑھے، ضرورت سے زیادہ وہ استعمال نہ کرے، فلا اثم علی تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ ایسے حالات سے ہمیں محفوظ رکھے، لیکن کبھی اللہ نہ کرے ایسی صورتحال پیش آ جائے اور جان بچانے کے لیے حرام کے سوا کچھ نہ ہو، تو چینجنگ سرکمسٹانسز میں حکم بھی چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، مگر اتنا کہ جس سے انسان اپنی جان کو بچا سکے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ
بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اب وہ حرام جو مذہبی طبقات کھاتے تھے یا کھاتے ہیں، جیسے یہود کے علماء اللہ کی کتاب کو بدل کر اس پر پیسے بٹورتے تھے نا، یا حق کو چھپاتے تھے اور اپنی چودراہٹیں قائم رکھتے تھے، وہ حرام جو مذہبی طبقات میں ہوا کرتا ہے اس کا تذکرہ۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا، ويشترون به ثمنا قليلا، اور اس کی قیمت تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں۔ تھوڑی سی قیمت سے مراد اللہ کے دین کا سودا کر کے کتنا ہی بنا لو وہ تھوڑا ہی ہے، اللہ کے دین کا سودا کر کے کتنا ہی بنا لو تو وہ حقیر ہے، تھوڑا ہے، کمتر ہے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ ان سے قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ پاک نہ ہوں گے تو پھر جنت میں داخلہ بھی ممکن نہیں ہے، کیوں؟ جنت پاکیزہ مقام ہے اور ناپاک لوگوں کا وہاں پہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ فما اصبرہم علی النار، تو کیا حوصلہ ہے ان کا صبر کرنے کا معاملہ ان کا جہنم کی آگ پر۔ استغفر اللہ، یہ بہت سخت بات ہے، یعنی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ سودے بازی، اللہ کے دین کے ساتھ سودے بازی، اللہ کے احکام کے ساتھ سودے بازی، اور اس کو مینیپولیٹ کر کے، چھپا کر، یہ تحریف اور تبدیلی کر کر اس سے مال بٹورنا، کیا حوصلہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تھوڑا اپنا جائزہ لیں۔ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم میں ہے؟ کوئی اس چیز کو پتا نہ ہو؟ نہیں پتا تو سورہ مدثر پڑھے، آیت 42-43۔ جہنم میں جانے کی پہلی وجہ نماز ادا نہ کرنا، پھر بھی نماز ادا ہو رہی، بڑا حوصلہ ہے جی لوگوں کا جہنم میں جانے۔ کس کو نہیں پتا کہ سود خوری کا انجام جہنم میں؟ پڑھیں گے ہم قرآن میں، البقرہ میں، آل عمران میں، دیگر مقامات، پھر بھی سودی دھندے چل رہے ہیں، بڑا حوصلہ ہے لوگوں کے اندر۔ کس کو نہیں پتا کہ حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم میں جائے گا؟ حدیث سے ہر جگہ بیان ہو رہی، پھر بھی بڑا حوصلہ ہے لوگوں کا جہنم اب جو ہے وہ جہنم کے انگارے تیار کرنے کا۔ یہ فوڈ فار تھاٹ ہے۔ ان کو بھی کہا فما اصبرہم علی النار، کیا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جہنم کی آگ پر۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اچھا جی، پھر مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں وہ اعلان کر دوں، کون سا والا؟ تو آگے ہو جائیے۔ اچھا یہ کر لیں، جو لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے معذرت ہے، ماشاءاللہ یہاں ساتھی بہت ہیں مسجد میں، تو جو ساتھی موجود ہیں ان سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آگے آگے آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے سی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں نا جی؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ یہ سائڈ سے بھی آگے آگے ہو جائیے، صفحے تو پھر بھی بنانی ہے نا بعد میں ہم نے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا ساؤنڈ سسٹم میں بیٹا دیکھ لیں، تھوڑا سا کچھ بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا ہے، آپ اپنے طور پہ دیکھ لیجیے گا، جزاکم اللہ خیر۔ ایک ہی دفعہ پلیز آگے ہو جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو جتنا آگے وہ A+ پہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یا A سٹارز، معاف کیجیے گا آج A سٹارز کہا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی مطالعہ کر رہے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 176۔ جزاک اللہ بیٹا۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں دور جا پڑے۔ اب کتاب میں اختلاف کیا ہے؟ خود یہی یہود کے علماء جن کا ذکر آتا رہا، جن کی کتابوں میں آخری پیغمبر علیہ السلام کی بشارتیں موجود تھیں، مگر جانتے بوجھتے رد کیا اس کو یا چھپایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کر ڈالا۔ اگلی آیت نمبر 177 ہے، اس کو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ عنوان دیا آیت البر۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، تو وہ آیت جس میں نیکی کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اور جو 5 نگینوں کا ذکر کیا تھا نا، بڑی بڑی آیات، ان میں سے یہ اگلی ہے، یعنی دوسری آیت ہے جو اس مقام پر آ رہی ہے۔ اس آیت میں بڑی قیمتی بات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ نیکی کے بارے میں کچھ لوگوں کا بڑا محدود یا شارٹ سائٹڈ تصور ہوتا ہے، اس کی نگیشن، اس کی نفی ہے۔ نیکی کا وسیع تصور کیا ہے، اس کی وضاحت ہے۔ نیکی کی روح، اس کی اصل اسپرٹ کیا ہے وہ بتائی گئی ہے۔ نیکی کے لیے موٹیویشن کہاں سے ملے گی یہ بات بتائی گئی ہے۔ نیکی میں کیا پہلے ہے کیا بعد میں یہ بتایا گیا۔ نیکی عمل میں جب دکھائی دے تو اس کے مینیفیسٹو کیا ہوں گے،
اور نیکی کا کلائمیکس کیا ہوگا، یہ سارے مباحث ایک ہی آیت میں ہیں۔ خیر زیادہ تفصیل کا تو موقع نہیں ہوگا، البتہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم میں ایک منتخب نصاب سلیکٹڈ پورشنز آف دا ہولی قرآن، تقریباً 2-2.5 پارہ بنتا ہے، اس کے دروس کئی مرتبہ دیے ہیں، اور ان دروس میں درس کی جمع دروس، ان دروس میں یہ درس بھی شامل ہے آیت البر، نیکی کی حقیقت والا، تو زیادہ تفصیل سے وہاں پڑھا بھی جا سکتا ہے اور سنا بھی جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ ذہن میں رکھیے وہ جو تحویل قبلہ کا مسئلہ آیا تھا اور یہود نے اعتراض کیا تھا، تو یہ شارٹ سائٹڈ مینٹیلٹی ہوتی، ذرا کچھ ادھر سے ادھر ہو جائے تو رائی کا پہاڑ بنا دیتے، بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے چند ظاہری باتوں کو کیا کل نیکی سمجھ رکھا ہے، تو یہ شارٹ سائٹڈ جو مینٹیلٹی ہے اس کی نگیشن ہے، اور نیکی کا جو محدود تصور ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے، اور اب نیکی کا وسیع تصور بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا ولا، اچھا البتہ یہ بھی نیکی ہے کہ میں اور آپ نماز میں رخ کرتے مسجد حرام کی طرف، یہ بھی نیکی ہے، مگر یہ کل نیکی نہیں ہے۔ یہ ظاہر کی ڈائریکشن بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے اور پوری زندگی کی ڈائریکشن بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اب وہ پوری زندگی کی ڈائریکشن اور نیکی کا وسیع تر تصور، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور انبیاء پر۔ دو باتیں ہیں، نیکی تو اس کی ہے، مراد اللہ کے ہاں عمل سے زیادہ عمل کرنے والے کی اہمیت ہے۔ بچپن سے ایک حدیث ہم سب کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی ادا تو کر رہا ہے نماز، بہت پیارا عمل ہے، لیکن اگر دکھاوے کے لیے ادا کرے تو قبول نہیں ہوگا، شرک ہو جائے گا۔ حدیث ہے من صلی یرائی فقط اشرک، مسند احمد کی روایت، جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی وہ شرک کر چکا، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو نیکی تو اس کی ہے، تو عمل کرنے والے کی نیت یہ بہت اہم ہے کہ وہ کس ارادے کے ساتھ کوئی اچھا عمل انجام دے رہا ہے، ورنہ بری نیت ہو تو اچھا عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، یہ ایمان کا ذکر ہے۔ حالانکہ نیکی تو عمل ہوگا نا کوئی، لیکن ایمان کا بیان پہلے، عمل کا ذکر بعد میں۔ کیوں؟ بندہ مومن کو جو شے نیکی پر آمادہ کرتی ہے، خیر کے عمل پر موٹیویٹ کرتی ہے، وہ ایمان ہے۔ ورنہ کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سچ اچھی شے ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کے رزلٹ سامنے نہ آ رہے تو پھر آدمی سچ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ سب تسلیم کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، مگر جھوٹ بولنے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے، کوئی زبان پر کٹ بھی نہیں آتا، بچہ بھی کہتا ہے میں نے تھوڑی، بھائی نے توڑا ہے گلاس اور بچ جاتا ہے، فلاں کلی کہتا ہے آفس کے اندر میں نے تھوڑی، اس نے اس رپورٹ میں گڑبڑ کی تھی، میں نے تو نہیں کیا، اور وہ بچ جاتا ہے۔ تو آدمی جھوٹ بولتا رہے گا پھر تو۔ اب حالانکہ تسلیم شدہ بات ہے کہ سچ حق ہے، صحیح ہے، اور جھوٹ غلط ہے، تو کیا بات اس کو موٹیویٹ کرے گی؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ کیا بات اس کو سچ پر موٹیویٹ کرے گی چاہے اس کو نقصان اٹھانا پڑے؟ کیا بات اس کو جھوٹ سے روکے گی چاہے آج جھوٹ کا نقصان پہنچتا ہو؟ وہ ایمان۔ اور یہ ہٹا دے تو کبھی نیکی رک جاتی، نیکی کبھی ختم ہو جاتی۔ 4 کیمرے نہیں ہوں گے تو میں 10 لاکھ کیا 1 لاکھ کا چیک بھی نہیں دوں گا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن اخلاص دل میں ہوگا تو کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کیمرہ جو میرے سامنے ہے بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے، ختم ہو گئی بات۔ یہ ہے موٹیویشن جو ایمان سے ملتی ہے۔ اور پھر ایمانیات میں اللہ پر، آخرت پر، رسولوں پر ایمان بہت قیمتی باتیں ہیں۔ ہر عمل اس لیے کروں کہ اللہ راضی ہو جائے، صرف اس لیے کروں کہ اجر مجھے کہاں چاہیے؟ آخرت میں۔ اور عمل کے لیے رہنمائی اور نمونہ کہاں سے ملے گا؟ وہ رسول اللہ کی ذات سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پریکٹیکلی عمل یا نیکی کے ساتھ ایمان کا تعلق بنتا ہے۔ اب اگلی بات، نیکی میں کیا پہلے دکھائی دے گا؟ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اس نے مال کی محبت کے باوجود وہ مال دیا، خرچ کیا رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر اور سوال کرنے والوں پر اور گردنوں کے آزاد کرانے میں۔ پہلی بات کیا رہی؟ انسانی ہمدردی۔
مال کا خرچ کیا جانا اللہ کی مخلوق پر، اولا اس میں رشتہ دار آئیں گے اور پھر جو اور معاشرے کے کمزور طبقات ہوں۔ یہ ہے نیک آدمی کا بیان کہ اگر وہ نیکی پر آئے گا تو اس کی نیکی میں اولین شے کیا دکھائی دے گی؟ انسانی ہمدردی کا جذبہ، مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ، مخلوق کی محبت اور مخلوق کی تکلیف کو تکلیف کم از کم محسوس کرنا اور پھر اس کے کام آنے کے لیے کوشش کرنا، یہ انسانی ہمدردی کا جذبہ، یہ پہلا مینیفیسٹو ہے ایمان کے بعد جو بندہ مومن میں دکھائی دینا چاہیے۔ ہمیں کہیں اوروں سے یا غیروں سے خدمت خلق اور سوشل ویلفیئر اور اس طرح کے خوبصورت نعروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام تو اس مقام پر ایمان کے فوراً بعد انسانی ہمدردی کا تذکرہ کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے اگر ایک بندہ کسی کو دیکھ کر وہ تکلیف میں اس کو دیکھ کر اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا تو وہ عبادت گزار ہو سکتا ہے، تہجد گزار ہو سکتا ہے، وہ نمازی بھی ہو سکتا ہے، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے مطابق اگر میں درد محسوس نہیں کرتا کسی دوسرے کی تکلیف کا، یہ اتنا اہم معاملہ ہے انسانی ہمدردی کا جذبہ، یہ ایمان کے بعد پہلا مطلوب مینیفیسٹو نیکی کے تعلق سے جو بیان ہوا۔ آگے فرمایا 6 کیٹیگریز، رشتہ دار اور یتیم، مسکین اور مسافر اور سوال کرنے والے۔ سوال کرنے والوں میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پروفیشنل قسم کے لوگوں کو دینے سے آدمی بچے تاکہ مستحقین تک ہمارا مال جو اللہ نے عطا فرمایا، ہمارا کا اللہ کا ہے، جو ہماری ضرورت سے زائد ہے، وہ ان تک پہنچ سکے اور تلاش کر کے انہیں پہنچانا چاہیے۔ اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، آج گردنوں کا آزاد کرانا وہ غلاموں کا اس طرح کا تصور تو نہیں، مگر بعض قیدی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جرمانہ ادا ہو جائے تو ان کی جان چھوٹ جائے گی، یا کچھ لوگ قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں تو ان کی جان چھڑانے کے لیے مال کو خرچ کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور وہ نماز اس نے قائم کی اور زکوٰۃ اس نے ادا کی۔ اب نماز کا بیان آیا، زکوٰۃ کا بیان آیا، یہ پلرز آف اسلام ہے، یہ ارکان اسلام ہیں اور کوئی ان کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا۔ پہلا سوال بھی قیامت کے دن وہ نماز کے بارے میں ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا کہ جو زکوٰۃ دینے سے رک رہے تھے اور منع کر رہے تھے، یہ اہمیت ہے۔ البتہ یہ نماز کیا کرتی ہے؟ ہمارے ایمان کی آبیاری کرے گی، ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، نیکی کا جذبہ مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ تو منیمم وہ سیفٹی والو ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا چاہیے کسی سوسائٹی کے اندر، البتہ یہ اینول ریمائنڈر ہے کہ مال اللہ کی راہ میں جانا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کافی نہیں، آج کل لوگوں کا ٹرینڈ کیا سیٹ ہو گیا، مفتی حضرات سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اس سے زکوٰۃ تو نہیں ہے نا، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے نا، اللہ کے بندے چن چن کے زکوٰۃ دو گے؟ یہ آیت تلاوت کر کے رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام، ترمذی کی روایت میں، ان فی المال لحق سوی الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے۔ زکوٰۃ تو بیر منیمم ہے، اس سے زائد اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ اور پاکستان جیسے ملک میں جو کہ زراعت کا پر مبنی ملک ہے، یہ جو ہمارے اتنی بڑی بڑی جاگیریں ہیں زراعت پر مبنی، ان پر تو عشر ادا ہونا چاہیے۔ اور آپ کے علم ہے کہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہے، یہ جو فصلوں پہ عشر ادا ہوتا ہے یہ ہر فصل پہ ہے، سال میں 2 مرتبہ فصل آ رہی تو عشر بھی 2 مرتبہ دینا ہوگا۔ کوئی پوچھنا نہیں اس بات، کوئی اس پر توجہ نہیں کرتا، ورنہ کتنا بڑا ریویو جنریشن ہو سکتا ہے اس مملکت کے لیے اگر یہ زکوٰۃ صحیح ادا ہو اور ریسیور صحیح جگہ پہنچے اور عشر بھی اگر صحیح طرح ادا ہو۔ اور کم سے کم مسلمانوں کو کہا جائے گا خدا کے بندے حکومت کے ڈر سے کیوں دیتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر ہمیں ادا کرنا ہے، تو زکوٰۃ اور عشر تو کم از کم ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو نماز ایمان کی آبیاری کرے گی، نیکی کا جذبہ مضبوط ہوتا جائے گا، اور زکوٰۃ اینول ریمائنڈر ہے کہ مال اللہ کی راہ میں جانا چاہیے، اس سے زائد بھی جانا چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ ہو تو صدقات و خیرات میں اور آگے بڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے بخاری میں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جبرائیل کو جب قرآن سناتے رمضان میں تو آپ تو پورا سال جو ہے مخلوق خدا پر خرچ کرتے، اور اجود تھے، اجود الناس، سب سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ مخلوق کی نفع رسانی کا معاملہ کرتے، لیکن جب جبرائیل سے رمضان میں ملاقات ہوتی تو یہ مخلوق کو نفع پہنچانے کی کیفیت میں تیز رفتار آندھی کی سی کیفیت آ جاتی رسول اللہ کے عمل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل ادا کرتے ہو تو بقیہ دنوں کے
فرض کے برابر تمہیں اجر عطا ہوگا۔ اللہ اپنی راہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بھی اور اپنی کتاب اور اپنے دین کی خدمت اور سربلندی کے لیے بھی لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی نیکی کا بیان جاری، آیت طویل ہے، آگے فرمایا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وہ وعدہ کرتے تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اب نیک آدمی کا ایک اور ڈائمنشن، وہ اللہ کے ساتھ بھی ٹھیک رہتا ہے، وہ مخلوق خدا کے ساتھ بھی ٹھیک رہتا ہے، اور اپنی ڈیلنگز میں، اپنے معاملات میں بھی سیدھا رہتا ہے۔ آج ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے، ہاں، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے۔ اللہ اکبر، حضرت گئے عمرے پر اور پیچھے چیک باؤنس ہوا ہوا ہے۔ Is this Islam? Is this عمرہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور قرض اتنا بوجھ ہم نے ڈالا ہوا ہے پلاسٹک منی کے چکر میں، اور خوبصورت سہانے خوابوں کو پورا کر، وہ خواب پورا نہیں تو بندہ 2 فٹ نیچے چلا جاتا ہے، مقروض زیادہ ہے دنیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ اس مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ جس کا کوئی اہتمام نہ ہوتا کہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ آپ صحابہ سے فرماتے تم اس کا جنازہ پڑھو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں۔ اور سچی بات بتاؤں، آپ کا میرا ٹیسٹ نمازوں میں کم ہے، آپ کا میرا امتحان حج، عمرے، نماز، قربانی، اعتکاف، تلاوت، تسبیح، صدقہ، خیرات کم ہے۔ اس آپ کا میرا ٹیسٹ معاملات میں زیادہ ہے، ڈیلنگز میں زیادہ ہے۔ حضرت عمر کے سامنے کسی نے تعریف کی کسی دوسرے بندے کی رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر نے فرمایا تم نے اس کو غصے میں کبھی دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا مال کا لین دین کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا کبھی پڑوس میں رہ کر دیکھا؟ کہا نہیں۔ کبھی سفر کر کے دیکھا؟ اردو والا سفر، ہاں اردو والا سفر۔ کبھی سفر ٹریولنگ کر کے دیکھی؟ کہا نہیں۔ تو پھر اس کے بارے میں فرمایا کوئی رائے قائم نہ کرو، غصہ، پڑوس، مال کا لین دین اور سفر، جب تک ان میں سے کوئی معاملہ نہ کر لو اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرنا۔ سچی بات یہ ہے میرا اور آپ کا ٹیسٹ معاملات میں، ڈیلنگز میں زیادہ ہے عبادات کے مقابلے میں۔ اس کے بعد فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور وہ بالخصوص صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں اور تکلیفوں میں اور جنگ کے موقع پر۔ صبر ایک بہت ہی پیاری کوالٹی ہے۔ بہت سے عمدہ اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے صبر کی کوالٹی ضروری ہے، بہت سے برے اعمال اور اخلاق سے بچنے کے لیے صبر کی کوالٹی ضروری ہے۔ صبر کا مطلب اپنے آپ کو روکنا، جھیلنا ہے۔ روکوں گا اپنے آپ کو تبھی غصے میں کنٹرول پاؤں گا، تبھی بد کلامی سے بچوں گا، تبھی ماں باپ کے سامنے چلانے سے بچوں گا۔ اگر یہ روکنا، یہ صبر کرنا میرے اندر ہوگا تو یہ بہت بیسک کوالٹی، اور سو مچ سو یہ قرآن سورۃ الفرقان کے آخر میں کہتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ جنت کے بالا خانے، ملٹی سٹوری جو بنگلورز ہوں گے جنت میں عطا ہوں گے اہل جنت کو، وہ ان کے صبر کی وجہ سے عطا ہوں گے۔ یہ اتنی اہم کوالٹی۔ اور اب قرآن کی روشنی میں نیکی کا انقلابی تصور اور اس کا کلائمیکس وحین البأس، اور وہ جنگ کے موقع پر صبر کرتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر جی نیک آدمی جنگ بھی کرے گا، کرتا ہے۔ سب سے بڑے نیک کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جنگ ہوئی کہ نہیں بتائیے؟ کین اینی ون ڈینائی؟ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت 146 وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر جنگ کی ہے۔ تو اللہ والا کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کرتا بھائی، وہ میدان میں بھی آتا ہے، وہ باطل کے مقابلے میں بھی کبھی کھڑا ہوتا ہے، وہ ظلم کے خاتمے کے لیے بھی کبھی کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ ہی نہیں کرتا، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کی کیا تہجد ہوگی؟ مگر احزاب میں تو 4 فرض نمازیں قضا ہوئی ہیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس جدوجہد کی وجہ سے۔ یہ ہے نیکی کا انقلابی تصور۔ آج جو امت خاموش ہو کر بیٹھی، ہاں جی 15 لاکھ آپ قتل کر دو، شہید کر دو افغانستان، ہم چپ، 10 لاکھ شہید کر دو کہاں عراق، چپ، سیریا سے 40 لاکھ کو باہر نکلوا دو، چپ۔ یہ تو ایمان والوں کی خیرت کا تو یہ تقاضا نہیں، چپ بیٹھے رہیں گے اور اپنے ملک کی صورتحال کیا وہ ہمارے سامنے۔ تو ایمان والا ظلم کو برداشت نہیں کرتا، بدی کو دیکھے گا اپنے ہاتھ سے روکے گا، ورنہ زبان سے بدلے گا بلکہ روکنا بھی نہیں، فَلْيُغَيِّرْهُ بدل دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت ہے تو دل میں برا جانے گا۔ اور حدیث کیا کہتی؟ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی جو ایمان دل کے اندر ہے۔
تو ایمان والے نیک لوگ لڑنے پر بھی آ جاتے ہیں کبھی، مگر نیک آدمی کی لڑائی آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی، وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہوتی، وہ مال غنیمت کشور کشائی کے لیے، ذاتی مفادات ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے نہیں ہوتی، وہ رب کی دھرتی پر رب کے نظام کے لیے ہوتی ہے، اور ظالموں کا ہاتھ روک کر مظلوموں کی داد رسی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ یہ تفصیل آئندہ آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ہے نیکی کا آل انکلوسیو پیکج، اور یہ نیکی کا کلائمیکس ہے۔ وحین البعث، وہ جنگ کے موقع پر صبر کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہوئے، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ایمان والے بھی ہوں اور جن کے اندر مخلوق خدا کی محبت بھی ہو، ان کی تکلیف کو محسوس کرنے کا، درد محسوس کرنے کا بھی مادہ ہو، اور وہ جو نماز و زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہوں، اور وہ کہ جو وعدوں کو پورا کرنے والے سارے معاملات اس میں آ جاتے ہیں زندگی بھر کے، اور وہ کہ جو صبر کے مظاہرے کرنے والے ہوں، اور وہ کہ جو جنگ کے موقع پر بھی ڈٹے رہنے اور صبر کرنے والے ہوں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ سچے ہوئے اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد قصاص کا حکم آ رہا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک مدنی صورتوں کا بیان رہے گا تفصیل کی ضرورت ہوگی۔ 80% تقریباً جو شریعت کے احکامات ہیں وہ یہ شروع کی 4 ہی صورتوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر فرض کیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں قصاص، یعنی قاتل کو سزا کے طور پر قتل کرنا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اس کا ایک سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے۔ وہ تو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ کسی بڑے خاندان کے فرد کو قتل کر دیا تو قتل کرنے والے کے خاندان کے 3 مار دیے، کیوں جی ہمارا زیادہ قیمتی ہے۔ جیسے ٹوئن ٹاورز کا ڈرامہ رچایا، 15 لاکھ شہید کرا دیے کیونکہ ہم جو ہے وہ کسی اور نسل کے ہیں، اور مسلمان جو پتہ نہیں کسی گھٹیا نسل کا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ جہالت آج بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ تو جس نے قتل کیا اس کو سزا دی جائے گی، یہ اسلام کا ذریعہ اصول، اسلام کا عادلانہ اصول۔ فرمایا کہ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، بس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وہ بھلے طریقے پر اس کی پیروی کرے اور اسے عمدگی کے ساتھ ادا کرے۔ ہاں، بڑا پیارا اصول اسلام نے یہ بھی دیا کہ مقتول جو کہ قتل ہو چکا، اس کے ورثاء، اس کے وارث، اس کے ہیئرز، وہ اگر چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، اور خوب بہا دینا ہوگا، کچھ پیسہ دینا ہوگا اس قاتل کو مقتول کے ورثاء، ویسے بھی معاف کر سکتے ہیں بغیر پیسہ لیے بھی، یہ خوب بہا جسے کہتے ہیں، دیت جسے کہتے ہیں، یا پیسہ لے کر بھی معاف کر سکتے ہیں، مگر یہ فری ول کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کے کیس کے اندر ہاں امریکہ کو بھی شریعت یاد آ گئی، ظالم، کیسے ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں لوگوں کے، اور شریعت کا حکم ہے، یہاں کے ایک وکیل کو کھڑا کر کے کرے یہ آیت بیان کرو، یہ آیت بیان کرو قرآن کی، اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ پوری فیملی کدھر گئی کسی کو نہیں پتا، کچھ پتا چلا کسی کو نہیں پتا، اور وہ بدبخت وہ ظالم چلا کہ اس کے بعد جا کے اسے جو حرکتیں کی وہ بھی ریکارڈ کر ریمنڈ ڈیوس۔ تو اس وقت شریعت امریکہ کو بھی یاد آ، اور مسلمان کہے کہ بھائی ہماری زمین ہمارا خطہ ہے، یہاں شریعت نافذ ہونے دو، ان کو پسند نہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور قصاص، مسلمانوں کے ملک میں اگر کوئی سزائے موت نافذ ہو تو تکلیف ہوتی ہے ان کو، اور بھارت اگر افضل گورو کو دے تو کوئی تکلیف نہیں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ سزائے موت کی سزا چائنا میں نافذ ہوتی ہے، اس کو کوئی بولنے والا نہیں، اور مسلمان کہے کہ شریعت کا تقاضا، اللہ کا تقاضا، تو اس پر تکلیف ہوتی۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں کہ نہیں؟ ان پر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی تو آخر کب کھلے گی؟ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ یہ سیاسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس سے سیاسی بات، اللہ کا حکم تو میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اس پوری زمین کے لیے ہے، اجتماعی نظام کے لیے بھی ہے۔ اگر اس کا نام سیاست ہے تو ہم کریں گے سیاست، سمپل سی بات۔ ویسے سیاست عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب انتظام کا ہوا کرتا ہے، لیکن یہ کہ لوگ الرجک ہو جاتے ہیں، بھائی امریکہ کو آپ بیچ میں لے کر کیوں آ جاتے ہیں، آپ حکمرانوں کو بیچ میں لے کر، بھائی جب اللہ کی کتاب کا حکم بیان ہوگا اور اس کی جو جورسڈکشن آئے گی، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جہاں تک وہ جائے گا وہ بیان تو کرنا پڑے گا۔ تو یہ مسائل ہیں کہ اسلام نے اجازت دی ہے، مقتول کے وارث چاہے تو فری ول سے وہ معاف کر سکتے، یہ فری ول سے ہوگا، یہ بائی کمپلشن جو ہے وہ نہیں کرایا جا سکتا۔ البتہ پھر کہا گیا فاتباع بالمعروف، کہ اگر وہ قاتل کو مقتول کے ورثاء معاف کرتے ہیں، اب اس کو چاہیے یا اس کے بھائی بہن جو دوست احباب ان کو چاہیے کہ ادا کریں اچھے طریقے پر، وہ اداء الیہ باحسان، اور اچھے طریقے سے اس کو دستور کے مطابق
بھلے طریقے پر پیروی کرے اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے. فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، بس جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اگلی آیت بھی بڑی انقلابی آیت ہے، کراچی والوں کے لیے بڑی انقلابی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یہ قصاص کا قانون کہ قاتل کو جب جرم ثابت ہو جائے تو ایگزیکیوٹ کیا جائے، قتل کیا جائے، یہ اس قصاص کے قانون میں اے عقل مندو تمہارے لیے زندگی ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو، قتل و غارت گری سے بچ سکو. غالباً نکسن نے شاہ فیصل مرحوم سے پوچھا تھا یہ تم لوگ اتنی سخت سزائیں سعودی عرب میں کیوں دیتے ہو؟ تو شاہ فیصل مرحوم نے بڑا پیارا جواب دیا. اس کی برکتیں یہ ہیں کہ ہمارے پورے سال میں جو جرائم ہوتے ہیں تمہاری کسی ایک اسٹیٹ کے اندر 2-4 دن میں ہو جاتے ہیں. سال میں جو ہوتے ہیں تمہاری ایک آدھ اسٹیٹ میں 2-4 دن میں ہو جاتے ہیں. یہ ان کی برکتیں ہیں. اب قول مولانا مودودی کے رحمۃ اللہ علیہ مثلا چوری کی سزا، تو کہتے ہیں کہ اگر ایک چور اٹھے بھی تو اس کو پتا ہو کہ اگر 2 ہاتھ میرے چوری کے لیے اٹھیں گے تو 10 ہاتھ میرے ہاتھ کاٹنے کے لیے بھی موجود ہیں. 10 مرتبہ سوچے گا. اور جس کو پتا ہے کہ میں پکڑا گیا اگر میں نے قتل کیا کسی کو نہ تو میری گردن اڑے گی، تو وہ 100 مرتبہ سوچے. اس کراچی میں کہا کہ ہم نے 10,000 دہشت گرد پکڑے جن میں 6,500 ٹارگٹ کلرز تھے. کہاں چلے گئے؟ ایکسپورٹ کر دیے کہیں؟ ان کی آرمی بنا کر کے بھیج کر کرایہ لے لیا کیا ان کا؟ کہاں گئے؟ 6.5 کو بھی نہیں لٹکائے. اور کئی لوگ ملتے ہیں فلائٹس کے اندر ادھر ادھر جو ان بی آپریشنز وغیرہ میں. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، قرآن کا حکم ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے جو سزائیں مقرر کی وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا ایک گروہ کا مشاہدہ کر. یہ سزائیں علل اعلان ہونی چاہیے. ہمارے الٹا ہے. میڈیا کے اینکر پرسن جو بیچارے 1 کروڑ کے اوپر چل رہے ہیں آج کل، یہ کوئی 2 کروڑ پہ چل رہا ہوگا، وہ تو عدالت لگا کے بیٹھ جاتے، ثابت بھی کر دیتے. یہ غلط ہے. کارروائی ہو کمرے عدالت میں، جرم ثابت ہو تو سزا علل اعلان دی جائے. ایک کو نہیں لٹکائے. 6,500 ٹارگٹ کلر کدھر گئے؟ تمہاری سیاسی مصلحتوں کے نظر ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 6.5 بھی نہیں لٹکائے. اور خدا کی قسم اگر جو واقعتاً مجرم ہیں 10 کو بھی لٹکا دیں، اور یہ 70 چینل جو جرائم کی ری انیکٹمنٹس پتہ نہیں کیا کیا دکھاتے ہیں، یہ 10 کی لاشیں اگر دکھاتے نا ایک ہفتہ، یہ پاکستان سے قتل و غارت گری ختم ہو جائے. یہ سزا کی برکت ہوگی. ایک آدمی 100 مرتبہ سوچے گا کسی کی گردن کو اڑانے سے پہلے کہ میری بھی گردن اڑائی جائے گی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل مندو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو اس قتل و غارت گری سے. اس کے بعد وصیت کے بارے میں ایک حکم ہے ول، جسے ہم کہتے ہیں، مگر یہ ایک اولین حکم تھا. اور جیسے کل غالباً بات آئی تھی ناسخ اور منسوخ، تو اب جو حکم ہم پڑھ رہے ہیں یہ منسوخ ایبروگیٹڈ ہے. اور ایبروگیٹنگ یعنی ناسخ جو حکم بعد میں آیا وہ سورہ نساء میں انشاءاللہ ہمارے سامنے تفصیل سے آئے گا. فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر لازم کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا، کہ اگر وہ مال چھوڑے جا رہا ہے، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ وہ ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے پر وصیت کرے. حقا علی المتقین، یہ متقین پر لازم ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، کہ جو کوئی اس وصیت کو بدل دے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا، فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اسے بدلا. ان اللہ سمیع علیم، بشک اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. یہاں وصیت ول کی بات آ رہی ہے، ماں باپ اور رشتہ داروں کا بیان آیا. یہ اول ایک حکم تھا، اب یہ منسوخ ہے، ایبروگیٹڈ ہے. اور اس کا جو ناسخ ہے، اس کو ایبروگیٹ کرنے والا جو حکم ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے، جہاں والدین، زوجین، اولاد، بہن بھائی، یہ جو امیڈیٹ فیملی ممبرز ہیں، ان کے حصے خود قرآن نے مقرر کر دیے. تو اب یہ حکم منسوخ. ایک بات البتہ وصیت کرنا ول، یہ وصیت جائز ہے غیر وارث کے لیے. وارث جو ہیئرز ہیں ان کے حصے تو قرآن نے مقرر کر دیے سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں، لیکن جو نان ہیئرز ہیں، غیر وارث ہوں، ان کے لیے وصیت کرنا جائز ہے، لیکن اس کی بھی لمٹ ہے 1/3، اور وہ حدیث بخاری شریف کی. تو 1/3 کی حد تک غیر وارث کے لیے، وہ کچھ قریبی دور کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، کچھ دوست احباب ہو سکتے ہیں، یا کوئی کہے جی فلاں دینی ادارے کو فلاں خیر کے کام میں اس میں سے میرے مال میں سے اتنا لگا دیا جائے، کسے باشد کچھ بھی ہو سکتا ہے.
تو 1/3 کی حد تک غیر وارث کے لیے وصیت کی اجازت اب ہے۔ فرمایا کہ اب جو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو جو وصیت کرنے والا وہ تو ٹھیک وصیت کر گیا، بعد میں کسی نے گڑبڑ کی، اس میں کوتاہی کی، کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو جو یہ زیادتی کرنے والا اس پر اس کا گناہ ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم، بس جو کوئی وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا گناہ کا خوف کرے پھر صلح کرا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں۔ ممکن ہے وصیت کرنے والے نے غلط وصیت کر دی، 1/3 سے زیادہ کی کر دی، تو کتنی اپلائی ہوگی؟ 1/3 تک۔ کسی کے بارے میں کہہ دیا میرے بیٹے کو کچھ حصہ نہ دیا جائے، میری فلاں بیٹی کو کچھ حصہ نہ دیا جائے، اس سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، یہ وصیت جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ نے حصے مقرر کر دیے، وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو بھی رشتہ دار جن کے حصے مقرر ان کو پہنچے گا۔ ایسی ناجائز کوئی وصیت کر رہا ہے تو اس کو تو بدلا جائے گا تاکہ حقدار کو اس کا حق ملے اور شریعت کے تقاضے پر عمل ہو سکے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ چلیے جی 4 رکعت ادا کرتے ہیں، پھر رمضان سے متعلق رکوع آئے گا، وہ اگلی نشست میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔